بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد لعنت اللہ علی اعدائہ من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ صلوات بج محمد وعلی محمد شب شہادت نو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ تمام اہل ایمان کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کی شہادت کی نسبت تعزیت پیش کرتے ہیں اور اسی کو بہانہ بناتے ہیں اور وسیلہ قرار دیتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ بار الہ تجھے آج کی شب کا واسطہ اور کل کے آنے والے دن کا واسطہ، اس امام کی شہادت کا واسطہ، بار الہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ عزیزان من، مکتب امامت وہ مکتب ہے کہ جس کی نسبت خود روایات کے ذریعے سے بلکہ جو ہے اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکتب امامت مکتب ہدایت ہے، اور وہ بھی جو ہے ہدایت بشری۔ بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے یہ ہدایت موجود نہ ہو۔ خداوند عالم نے اگرچہ عزیزان من اس انسان کو جب خلق کیا تو یہ کہہ کر خلق کیا خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان جو ہے کمزور خلق کیا گیا ہے، لیکن ہرگز خداوند عالم کی یہ آرزو نہیں کہ یہ کمزوری کے عالم میں اس دنیا سے اس دنیا میں پلٹے، بلکہ جو ہے خداوند عالم کی ہر دم آرزو یہ ہے مجھ سے اور آپ سے اور انسانوں سے کہ اے انسان عزیز، تجھے جو ہے کمزور تو خلق کیا گیا ہے، خبردار و خبردار و خبردار، کمزور واپس مت پلٹنا، بلکہ جو ہے قوی ہو کر واپس پلٹنا، باقوت ہو کر واپس پلٹنا۔ اور اگر عزیزان من اس قوت کو اگر ملاحظہ کرنا چاہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور جو ہے احادیث کے ذیل میں، تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ہدایت بشری خداوند عالم کی طرف سے، اور وسیلہ جو ہے مکتب رسالت و نبوت اور امامت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اور اس کے بعد ائمہ تحریم کا سلسلہ اسی ہدایت کی طرف روز روشن کی طرح واضح دلیل ہے۔ آج کا یہ امام اگر ہم ملاحظہ کریں کہ جس کی یاد منانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ جو ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے سب کے ساتھ بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو جو کہ الحمدللہ اس مکتب کے ذریعے سے موقع نصیب ہوا ہے کہ ہم اور آپ بار بار جو ہے ان باتوں کو امام کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو دلی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے جو ہے روشنی فراہم کرتے ہیں، نور فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جتنی مرتبہ جب بھی سنتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو یہ نیا نور ہے، یہ اور واقعی جو کیا ہے وہ نور ہے کہ جو مجھے اور آپ کو جو کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس امام کی ہسٹری کو جو ہے ہم اور آپ تقریباً سب کے سب جانتے ہیں، صرف جو کیا ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر جو ہے تاریخ امامت کو دیکھا جائے ایج وائز کہ کس امام کی ایج جو ہے زیادہ تھی، کس امام کی ایج کم رہی، تو سب سے کم عمر جو ہے ان حضرت کو نصیب ہوئی ہے۔ 25 سال کا عرصہ کچھ بھی تو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دور کے اندر اگر ہم ملاحظہ کریں کسی بھی جوان کو تو 25 سال یعنی کیا کہا کچھ بھی تو نہیں ہے، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں اس کے، لیکن 25 سال کے عرصے میں جو ہے مولا نے جو ہے وہ کام انجام دیا کہ جو واقعاً توفیق پروردگار ہے
کہ ایک انسان کامل اس دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی اللہ کی جانب سے وظیفے اس کے ذمے ہیں ان سب کو بھرپور طور پر انجام دیا ہے۔ 25 سال کا سن و سال ہے، چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ اور امامت کے لحاظ سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو کم عمری میں جو ہے آپ کو امامت نصیب ہوئی ہے، سب سے کم عمر 7 سال بعض تاریخوں کے مطابق، بعض تاریخ کے مطابق 8 سے 9 سال ہے، مختلف جو ہے تاریخ کے حوالہ جات ہیں۔ لیکن چاہے 9 سال ہو، چاہے 8 سال ہو، 7 سال ہو، تو 7 سال 8 سال اور 9 سال جو ہے کوئی سن و سال نہیں ہے، مگر خداوند عالم جسے رکھے اسے کون چکھے، یہ خدا کی توفیقات الہیہ ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے اگر ہم ملاحظہ کریں تو ایک راوی مجھے اور آپ کو جو کیا ہے کتب جو کیا ہے روایات کے اندر ملتا ہے، اور شیخ کلینی اس کو جو ہے نقل کرتے ہیں کہ کلیم ابن عمران، یاد رکھنے جیسا مطلب ہے، کلیم ابن عمران کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میں امام ہشتم کی جو ہے خدمت میں حاضر تھا، 8ویں امام کی خدمت میں تھا، تو ایک مرتبہ دست ادب جوڑ کر جو ہے امام سے عرض کیا، اے فرزند رسول۔ اچھا یہ اس وقت جو ہے کلیم کہتا ہے کہ جو کیا میں نے عرض کیا کہ جب جو ہے مولا کی عمر جو ہے 47-48 سال ہو چکی تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ہم نے جو ہے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا، اے فرزند رسول، کیوں آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی پسر دے، آپ کو اولاد ہو؟ تو مولا نے جو ہے بڑے ہی جو ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت ہی صاف و شفاف، عین اختصار مگر جامع کہا، اے کلیم، خدا نے جو ہے مجھے جو ہے ایک بیٹا دینا ہے، کہا خدا مجھے ایک بیٹا دے گا، لیکن وہ بیٹا جو ہے میرا اکلوتا بیٹا ہوگا، وہی میرا والی و وارث ہوگا۔ کلیم کہتا ہے کہ یہ بات آئی گئی ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ کے یہاں جو ہے بچے کی ولادت ہوئی، تو ہم جو ہے پھر دوبارہ جو ہے مولا کی خدمت میں پہنچے، ہمیں جو ہے موقع ملا، کیونکہ جو ہے ہم مولا سے سن چکے تھے، کہا اے فرزند رسول، یہ وہی فرزند ہے کہ جس کی نسبت آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ کا والی و وارث ہوگا؟ آپ غور سے سنیے گا، کہا یہ وہی فرزند ہے۔ کہا جانتے ہو خدا نے مجھے کیسا بیٹا دیا ہے؟ مجھے ایسا بیٹا دیا ہے کہ جو شبیہ ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی، کہ جس نے جو کہ دریا پر جو کیا ہے راستوں کو بنایا۔ کہا مجھے خداوند عالم نے ایسا پسر دیا ہے کہ جو جناب عیسیٰ مسیح کی مانند ہے، عیسیٰ روح اللہ کی مانند ہے، کہ جس کی والدہ کو جو ہے خداوند عالم نے جو ہے تقدس عطا کیا، اس کی والدہ کو جو کیا ہے مقدس قرار دیا، نہ صرف مقدس قرار دیا بلکہ جناب مریم کو جو ہے مطہر اور طاہر قرار دیا۔ اور اس کے بعد سنیں، عجیب ہے، ابھی جو ہے تولد ہوا نہیں ہے، ولادت ہوئی نہیں ہے امام جواد علیہ السلام کی، خوش خبری کی بجائے مولا جو ہے ولادت کے موقع پر شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ کلیم کیا کہتا ہے؟ کہا جو ہے ولادت ہوئی تھی تو ہم جو کیا مبارکبادی عرض کرنے کے لیے پہنچے اور یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ وہی بیٹا ہے؟ مولا نے جو ہے ولادت کے موقع پر شہادت کی خبر دی ہے۔ کہا اے کلیم اب سنو، کیونکہ یہ میرا بیٹا موسیٰ ابن عمران کی مانند ہے، عیسیٰ نے جو ہے مریم کی مانند ہے، لیکن سنو یہ میرا بچہ جو ہے آخری عمر میں جو ہے ظلم و جور کے ذریعے سے جو ہے شہید کیا جائے گا، اور جب اس کی شہادت واقع ہوگی تو اہل آسمان اس پر گریہ کریں گے، اہل ایمان گریہ کریں گے۔ لیکن عزیزان من، اگر تاریخ کے آئینے کو اگر ہم ملاحظہ کریں اس مطلب کو جاننے کے لیے، تو اس امام کی پیدائش اور تولد جو ہے اہل ایمان کے لیے بالعموم اور اہل بیت کے لیے بالخصوص خوشخبری تھی اور تحفہ پروردگار تھا۔ اب وہ کیسے تحفہ پروردگار کیسے اور خوشخبری کیسے؟ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کے جو ہے اوراق کو دیکھیں اور اوراق کی ورق گردانی کریں اور تجزیہ اور تحلیل کریں تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا امام جو ہے ہشتم کا دور، عزیزان من تھوڑا سا جو ہے تاریخ میں میں آپ کو لے کر جاؤں، امام ہشتم کا جو دور تھا بڑا قسم و پرسی کا دور تھا، اور خود جو ہے 8ویں امام جو ہیں بڑی مشکل سے دو چار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر مشکل تھی، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ اگر جو ہے مشکل کو جو ہے ملاحظہ کریں 8ویں امام کی، تو وہ امامت کی نسبت جو ہے خطرہ جو ہے منڈلاتا ہوا انہیں نظر آ رہا تھا، مکتب تشیع متزلزل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے کی نشست امام رضا کے حوالے سے جو یہاں پر ولادت کی تقریب ہوئی تھی تو اس میں ہم نے تھوڑا سا جو اشارہ کیا تھا
کہ امام ہفتوں 7ویں امام کی جو ہے امامت جب جو ہے ہوئی، اور اس کے بعد جب جو ہے 7ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے نزدیک ترین، آپ کے اصحاب، اگر تاریخ کو اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب کے سب اہل تقوی ہیں، اہل ورع ہیں، اہل عبادت ہیں، اور قابل اعتماد ہیں 7ویں امام کے. لیکن بمحض اس کے کہ جیسے ہی 7ویں امام کی آنکھیں بند ہوئی نہیں اور ان کی کایا پلٹ گئی، 180 ڈگری اس طرف گئے. کیوں؟ دنیا کا مال و ملال، کیونکہ آپ کے وکیل تھے، آپ کے پاس مال تھا. ان تمام جو کیا ہے اصحاب کے پاس امام کا جو ہے مال موجود تھا. دنیا نے جو کیا ہے انہیں جو ہے اغوا کیا، دنیا کی خواہشات نے ان کو گمراہ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان شارٹ ایک مکتب کی بنیاد ڈالی، مکتب واقفی، مسلک واقفی. واقفی مطلب، مسلک کا مطلب کیا ہے؟ کہ امامت تمام ہوئی 7ویں امام پر آ کر، اس کے بعد اب جو ہے کوئی بھی امام نہیں ہوگا، اور یہ پردہ غیب میں جا چکے ہیں، ولو بظاہر جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے، کہا کہ جو ہے یہ پردہ غیب میں جا چکے ہیں، اور آخری دور جب آئے گا یہ وقت کا امام مہدی ہوگا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور وہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھا، انہوں نے اپنا دنیا کا جو مال تھا سارا اپنے پاس رکھا. نتیجتاً جو کیا ہے 8ویں امام کی امامت کو ریجیکٹ کیا کہ یہ امام نہیں ہو سکتا. اچھا ان کے پاس دلیل کیا تھی امام نہیں ہو سکتا؟ اور مضبوط چیز، 47 سے 48 سال ہو چکے تھے امام رضا علیہ السلام کی جو کیا ہے زندگی کو، اور کوئی اولاد نہیں تھی. اور احادیث کے اندر یہ ہے کہ امام اپنے جو کیا ہے بعد جو امام ہوتا ہے وہ اس کا فرزند ہوتا ہے. رسول خدا کی احادیث ایک سے ایک بڑھ کر کا 12 امام ہوں گے، اور ہر دوسرا امام پہلے امام کا جو کیا ہے فرزند ہوگا. اور یہاں امام رضا علیہ السلام کے پاس جو کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا جو کیا ہے ان واقفی مسلک کے جو ہے قائلین حضرات کو موقع ملا، اپرچونٹی ملی اپنے جو کیا ہے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے. ایسے میں جو ہے واقفی مسلک کے جو ہے بڑے نے، بہت غور سے سنیے گا، بڑے نے جو ہے خط تحریر کیا 8ویں امام کو، کہ فرزند رسول آپ کہتے ہیں کہ جو کیا ہے آپ امام ہیں، سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کے امام ہونے کی نشانی کیا ہے. کیونکہ جو کہ روایات کے اندر یہ ہے کہ ایک امام کے بعد جب دوسرا امام ہوگا تو اس کی نشانی یہ کہ جو کیا اس کا ایک بیٹا ہوگا یا فرزند ہوگا کہ جو امامت کے منصب پر فائز ہو. آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. فوراً جو ہے مولانا علیکم السلام، فوراً مولانا نے جواب دیا کہ فلاں ابن فلاں تجھے کہاں سے معلوم ہے کہ خداوند عالم مجھے بیٹا نہیں دے گا؟ انتظار کر، ان قریب خداوند عالم مجھے فرزند عطا کرے گا، اور ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے جدا کرے گا. اور ہوا بھی ایسا ہی. اور جیسے ہی جو ہے ان حضرت کی پیدائش ہوئی نہیں، اور جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر اوتھینٹک روایات موجود ہیں، معتبر ترین روایت موجود ہیں، بحر الانوار کے اندر موجود ہے، مختلف دوسری وسائل الشیعہ کے اندر بھی موجود ہے. ان سب کو ملا کر ایک ہی بات کریں گے. ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معصوم نے کہا جب پیدائش ہوئی ہے، کہا خداوند عالم نے مجھے ایسا پسر عطا کیا ہے کہ اس سے پہلے شیعوں کے درمیان بابرکت ترین بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. اب غور سے سنیے گا، خالی قصہ سنانا مقصود نہیں ہے. بابرکت ترین، اگر پچھلے جو ہے زمانوں کے اندر اور ادوار کے اندر اور ٹائم کے اندر ملاحظہ کریں تو اگر جو ہے تھوڑا سا جو ہے ملاحظہ کریں تو امیر المومنین جیسی شخصیت کوئی بھی نہیں آئی. امام حسن اور امام حسین جیسی کوئی شخصیت نہیں آئی. تو امام رضا علیہ السلام نے یہ کیا فرما دیا کہ بابرکت ترین بچہ. لیکن اگر تھوڑا سا انالائز کریں اور اسٹڈی کریں تاریخ کو، اور وہ بھی جو کہ ایسی تاریخ کی جو واقعاً معتبر ترین تاریخ ہے، تو مجھے اور آپ کو جو کیا معلوم ہو جائے گا، یہ راز فاش ہو جائے گا کہ مولا نے اگر یہ کہا ہے کہ بابرکت ترین بچہ ہے تو اس کا راز کیا ہے. ان شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بابرکت ترین کیوں؟ سب سے پہلا جواب، مکتب تشیع اور مکتب حق اور مکتب اسلام کا دفاع جو کیا ہے اس بچے کے ذریعے سے ہوا ہے. یعنی جس کی یاد منانے ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر، اس کے تھرو جو ہے مکتب حق کا دفاع ہوا، ڈیفینس ہوا ہے. کب وہ کیسے؟ کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کیا ہے مکتب امامت، کیونکہ مکتب حفاظت دین ہے، مکتب نبوت یعنی بنا دین کی،
اور دین کو جو ہے محفوظ رکھنے والا جو سسٹم خدا نے قرار دیا ہے وہ مکتب امامت کے نام سے ہے۔ اگر جو ہے امام جواد نہ ہوتے تو امامت جو ہے خطرے میں تھی۔ امامت اگر خطرے میں ہو تو پھر دین خطرے میں ہے۔ لہذا اگر تاریخ کو دوبارہ جا کر دیکھیں تو 8ویں امام کا دور جو تھا، اپنوں کو بھی شکوک و شبہات ہو چکے تھے مکتب کی نسبت، غیروں کو پہلے سے ہی شکوک و شبہات تھے، اور یہ سامنے جو ثبوت مل رہا تھا کہ امام رضا کی جو کیا ہے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جو کیا ہے مکتب کا دفاع ہوا ہے۔ اچھا، اب مکتب کا دفاع ہوا ہے، تھوڑا سا اور ڈیپ میں جاتے ہیں۔ 47 سے 48 سال جو ہے گزر چکے تھے اور جو ہے مولا کو کوئی اولاد ہو کر نہیں دی، اور اس کے بعد اولاد ہوئی ہے۔ اہل ایمان، اہل تشیع، اہل حق انتظار کر رہے تھے کہ امام کے بعد امام ہونا چاہیے، لیکن جو کیا ہے انتظار کی ایک حد ہوتی ہے۔ جیسے ہی جو ہے پیدائش ہوئی نہیں، لوگ شاد ہو گئے۔ جو ہے بالکل بارڈر پر پہنچ چکے تھے یا اس سے بھی پیچھے تھے، وہ واپس پلٹ آئے۔ ہم اپنے دور کو اگر ملاحظہ کریں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے درمیان، کھل کر بات نہیں کرتے ہیں، مگر بعض افراد کھل کر آج کل بات کرنے لگے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، کہ اگر امام ہوتا تو حاضر ہو جاتا۔ اللہ کبھی بھی جو کیا ہے رہنمائی سے جو ہے محروم نہیں کرتا اپنے بندوں کو، وہ کہاں ہے امام؟ لیکن اس امام جواد کی جو ہے پیدائش کے ذریعے سے جو کیا ہے مکتب حقہ کا دفاع ہوا، کیوں کر لوگوں نے انتظار کے بعد جو ہے امید کی کرن دیکھی۔ بالکل اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی جو ہے مجھے اور آپ کو انتظار کی نسبت کہا گیا ہے۔ نہ صرف انتظار کی نسبت کہا گیا ہے، بلکہ جو ہے انتظار کو عبادت سے تعبیر کر کے یہ کہا ہے کہ منتظر رہو، کہ انتظار کرنا بہترین عبادت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ مکتب تشیع کا دفاع۔ اور دوسرا اگر پوائنٹ دیکھیں، دوبارہ تجزیہ اور تحلیل کریں، خالی جو ہے قصے سنانا مقصود نہیں ہے، نہ قصے سننا مقصود ہے۔ تھوڑا سا جو ہے اپنے ایمان کو جو کیا ہے اس مکتب امامت کی نسبت مضبوط کریں عقیدتی طور پر۔ مکتب تشیع، مکتب حق، مکتب اسلام جو کیا ہے اس جو ہے بچے کی نسبت کے جسے جو کیا میں اور آپ نواں امام کہہ کر تعبیر کرتے ہیں کہ جو برحق ہے اس سے دفاع ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے رسول اسلام کی حدیثوں کی نسبت بھی جو دفاع ہوا ہے جو امامت کے حوالے سے۔ وہ حدیث کیا ہیں؟ بس ان شارٹ آپ کو کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ یہ کہ جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر روایات دیکھیں۔ مکتب امامت قائل ہے ان روایات کی بنیاد کے اوپر کا 12 امام کنفرم ہے، اور لیکن جو کہ ان کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، باقاعدہ جو کیا ہے نسل وائز جو کیا جڑا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے امام رضا کو اولاد نہ ہوتی، بڑے آرام سے جائیں گے، کیا ہوتا؟ یہ ساری روایات کھٹائی میں پڑ جاتی، بہت معذرت کے ساتھ یہ ساری روایات متزلزل ریجیکٹ ہو جاتی، نتیجتاً جو ہے مکتب امامت جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ لیکن اس امام کی جو ہے پیدائش سے جو ہے کیا کام ہوا کہ اس قسم کی اوتھینٹک روایت کو جو کیا ہے اور جو ہے سپورٹ ملا کہ امام کے بعد امام ہوتا ہے کہ جو کیا ہے پہلا امام باپ ہوتا ہے اور دوسرا امام جو کیا ہے فرزند ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا امام۔ لیکن جو کیا ہے ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، جلدی جلدی عرض کروں گا فہرست وار۔ تاریخ کو اگر ملاحظہ کریں ان حضرت کی جو ہے پیدائش کے ساتھ، جو تو آغاز میں ہم نے عرض کیا، کم عمری میں جو ہے آپ کو شہادت ملی اور کم عمری میں آپ کو امامت ملی ہے۔ کم عمری میں امامت کیسے ملی؟ کہا کہ جو ہے ابھی گہوارے میں تھے، جو ہے مولا نے ان کی تعارف کروا دیا، 8ویں امام نے ان کا۔ لیکن جو ہے صفوان یحییٰ نامی اصحاب میں سے ایک صحابی 8ویں امام کی، مشہور و معروف ہے، اور مشہور و معروف اس عنوان سے کہ جو ہے آج ہمارے پاس جو فقہ موجود ہے، مسائل شریعہ موجود ہیں، احکام خداوندی موجود ہیں، مختلف برجستہ جو کہ اصحاب کے ذریعے سے ملے ہیں، ان میں سے ایک صحابی صفوان یحییٰ ہے کہ جو 8ویں امام کے جو کیا ہے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں۔ صفوان کہتے ہیں کہ جو کیا ہے میں ایک مرتبہ جو کیا ہے مولا کی خدمت میں تھا، 8ویں امام کی خدمت میں تھا، کہ میں نے دست ادب جوڑ کر جو کیا عرض کیا، اے فرزند رسول، معذرت کے ساتھ کہا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد آپ کا والی و وارث کون ہوگا؟ تو مولا نے جو ہے اس وقت جو کیا اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ جو امام جواد ہیں۔ کہا اس وقت جو ہے سن و سال کتنا تھا؟
3 سے 3.5 سال، تاریخ یہ بتلاتی ہے، ہسٹری یہی کہتی ہے، کہا 3 3.5 سال۔ کہا میں نے بھی جو ہے تعجب کیا، مولانا جب بھانپ لیا، کہا میں تعجب کر رہا ہوں، کہا یہ بچہ اور امام کیوں کر جو کیا ہے اتنا کم سن و سال؟ معصوم نے جو ہے بڑی جو ہے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور بڑی جو کیا ہے نرمی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ صفوان یہ کہتے ہیں کہ اے صفوان سنو، نبوت میں یعنی مقام نبوت میں اور مقام امامت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہے مقام امامت کو مقام نبوت کی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 8ویں امام صفوان یہ کہتے ہیں کہ جو کیا ہے مثال پر مثال دینا شروع کی قرآن مجید کے ذریعے سے، جو سرنامہ کلام میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کہ جناب یحییٰ کی مثال دی اور جناب عیسیٰ کی مثال دی، کہا اے صفوان یہ میرا فرزند تو 3 3.5 سال کا ہے، جناب عیسیٰ بتلاؤ کتنے سال کے تھے؟ چند مہینے کے بھی نہیں تھے۔ جناب مریم ان کی والدہ جو ہے گود میں لے کر آئی، قوم نے جو ہے سوال کیا، جناب مریم سے اشارہ کیا اور جناب عیسیٰ نے جو کیا ہے گود میں ہی جو ہے جواب دینا شروع کیا، لبوں کو حرکت ہوئی ہے، زبان کو حرکت ہوئی ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، سورہ مریم آیت نمبر 30 نمبر آیت۔ جناب عیسیٰ جو ہے گود مادر کے اندر اپنی ماں کی جو ہے گود میں جو کیا تکلم کرنا شروع کیا، اور وہ بھی تکلم کیسا، مطلب کہ میں جو کیا ہے اللہ کا بندہ ہوں، خداوند عالم نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور خداوند عالم نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔ اور سرنامہ کلام کی آیت کیا تھی؟ سورہ مریم آیت نمبر 12۔ جناب یحییٰ کی نسبت امام رضا نے اسے بھی کوٹ کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو لے لو، بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے اس یحییٰ کو جو ہے صباوت میں یعنی بچپنے میں، جو آپ میں سے عربی سے واقف ہیں، کہ بچپنے میں جو ہے ہم نے اسے جو کہ حکمت سے ہمکنار کیا ہے۔ حکمت سے یہاں پر مراد جو کیا ہے نبوت ہے اور رسالت۔ امام رضا نے حجت کو تمام کر دیا، کہا یہ میرا بچہ تو 3.5 سال کا ہے، کیوں کر جو کیا ہے اس کے لیے امامت نہیں ہوگی، جبکہ جو کیا ہے نبی جو کیا ہے گہوارے کے اندر جو ہے نبی ہے، کہا وہ تو کم سن و سال ہے، قرآن مجید خود کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہیں سے جو کیا میں استفادہ کر کے آگے بڑھ جاؤں عزیزان من، تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن کھلیں، دوسروں کو جواب نہ دیں، خود اپنے آپ کو تو کم از کم مطمئن کریں، دوسروں کو چھوڑ دیجئے۔ مجھے اور آپ کو اس قسم کی محافل اور شہادت کے جو مجالس کے ذریعے سے ہمارے اپنے ایمان کو اور عقیدے کو ہم مضبوط کرنا چاہیں، اور واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہی ہے عزیزان من، باوجود اس کے جو جتنی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں، ممکن ہے آپ میں سے جو کیا ہے تمام کے تمام یا سب اکثر ان اکثر باتوں کی نسبت جو کیا ہے واقف بھی ہوں گے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان قوی ہوتے ہیں۔ اور واقعاً جو کیا ہے دوسرے مکاتب فکر کو دیکھیں، بات آئی تو سنتے جائیے، اور اس مکتب تشیع کو دیکھیں، خدا کا لاکھ شکر کہ خدا نے مجھے اور آپ کو جو کیا یہ اپرچونٹی دی ہے، یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس قسم کے ذریعوں کے ذریعے سے جو کیا اس قسم کے وسیلوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو کیا یہ موقع دیا گیا ہے کہ اے عزیزوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور پختہ کرو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جب یہاں تک بات آئی تو سنتے جائیے، بچپنے میں امامت، بچپنے میں نبوت، بچپنے میں حکمت، بچپنے میں جو ہے ذمہ داری، بچپنے میں رہبری، کس طرح سے پاسبل ہے؟ کیوں کر ممکن ہے؟ اذان من سنیں، دوبارہ عرض کروں گا، جب بات آئی سنتے جائیے۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو جسمانی جو ہے طاقت، جسمانی بڑھاوا، عقل کی جو ہے کی نسبت جو اگر ہم دیکھیں کہ کس کی عقل مضبوط ترین ہوتی ہے تو اس کا تعلق جو کیا عمر سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان جو ہے ایکسپیرینس کو گین کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی عقل جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی سمجھداری ڈیولپ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ایج کے جو اس طرف جائے گا 30 40 50 کی طرف، اس کی جو کیا ہے عقل مضبوط اور مضبوط اور مضبوط۔ ہاں کہیں اس سے مشورہ کرو، اس سے مشورہ کرو، کہا کیوں؟ کہا جو کیا انہوں نے جو کیا ہے بہت زیادہ جو کیا تجربے کو دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے، ان کے پاس زیادہ تجربہ ہوگا، کہا ان سے مشورہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بڑی ایج کے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔
جسے خدا جو ہے عنایت کرے تو خداوند عالم جو کیا ہے حکمت کے تحت بعض کو جو ہے کم عمری کے اندر یہ سمجھداری عطا کرتا ہے۔ اچھا یہ تو سارے نبی تھے نا، جناب یحییٰ کی نسبت نبی، جناب جو کیا عیسیٰ کی نسبت نبی، ان اماموں کی نسبت بھی اگر دیکھیں امام چلیں، عام انسان کی مثال ہم دے سکتے ہیں، اور وہ بھی قرآن مجید سے، اور وہ بھی بچہ ہو۔ ہم رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، مجلس برائے مجلس نہیں ہونے چاہیے۔ پورے قرآن مجید پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو سورہ یوسف کے اندر جو ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ مطلب ملتا ہے۔ کب وہ کہاں ملتا ہے کہ جب جناب جیسے کہیں کہ آپ کے ذہن کام کریں گے، جناب یوسف پر جو کیا ہے الزام لگایا گیا، جب جناب یوسف پر الزام لگایا گیا دوڑتے ہوئے باہر نکلے ہیں، تو اسی محل کے اندر جو کیا ہے ایک خاتون کے جس کا جو بچہ تھا ابھی شیرخوار تھا، خود خدا جیسے رقم کر رہا ہے آیات کے درمیان سورہ یوسف کی، اور جناب یوسف نے جو کیا ہے ایک مرتبہ گود میں لیا، کہا بتلاؤ کون جو ہے حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اب گواہی دی اس بچے نے کہ جو بچہ بعد میں جو ہے نہ نبی ہوا ہے، نہ رسول ہوا ہے، نہ امام ہوا ہے، نہ اولیاء میں سے کوئی ولی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اگر چاہے تو کم سنی میں بھی جو کیا ہے عقل و جو ہے رشد اور دانش جو ہے عطا کر سکتا ہے، اور اپنے جو ہے دین کی نسبت حجت کو تمام کر سکتا ہے۔ یہ ایک مطلب۔ اب آئیے اپنی ہی دنیا کے اندر دیکھ لیتے ہیں، نزدیک ترین دور کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ 300-400 سال پہلے کی بات ہے، ابو علی سینا کا نام سب نے سنا ہے۔ ابو علی سینا کہتا ہے اپنی کتاب جو ہے قانون میں، اس کے مقدمے کے اندر، کہ خداوند عالم نے مجھے بلا کا دماغ دیا، اور اس کتاب قانون کی نسبت خود کہتا ہے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں اسے تحریر کیا ہے۔ کتاب قانون اور کتاب شفا سے اگر آپ واقف ہوں، آج کی دنیا ساری ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر، آج کی سائنس دوسرے الفاظ میں ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر، کہ اگر یہ کتاب قانون نہ ہوتی اور کتاب شفا نہ ہوتی تو یہ ایجادات نہ ہوتی، اس قسم کی جو کہ نئی چیزیں سامنے انکشافات نہ ہوتے، یہ ڈسکوری جتنی بھی ہے وہ سب کے سب جو کہ اس قسم کی کتابوں کے ذریعے 14 سال کی ایج میں تحریر کیا۔ یہیں رکیں گے۔ کہے ابو علی سینا تمہیں جو کیا ہے کس طرح سے اندازہ ہوا کہ تمہارے پاس جو کیا ہے بلا کا دماغ ہے؟ تو ابو علی سینا کیا کہتے ہیں، اب غور سے سنیے گا۔ کہا میں جو ہے چند دن اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتا کسی بھی علم کی جو ہے تحصیل کے لیے، اور چند دن کے بعد جو ہے استاد خود پلٹ کر آتا میرے پاس، کہا ابو علی سینا بتلاؤ یہ فلاں چیز کس طرح سے سولو ہوگی۔ کہا جانتے ہو یہ کیسے سیکھا میں نے؟ ابو علی سینا کہتے ہیں اپنے جو کیا ہے ایک شاگرد سے، بہیمن یار شاگرد کے پہلے نان مسلم تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہترین حکیم اور فلسفی بنا ہے۔ بہمن یار کہتے ہیں کہ استاد گرامی خدا نے آپ کو بلا کا دماغ دیا ہے، آپ جو ہے فوراً ہر چیز کو جو کیا شارپ مائنڈ کے ساتھ جو کیا سولو کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ کہے بہیمن یار سنو، کتاب قانون کے مقدمے کے اندر یہ خود انہوں نے کہا ہے، بولی سینا کا سنو، کہا یقیناً خدا نے مجھے بلا کا دماغ دیا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، عجیب عجیب اور عجیب ہے، مگر سامنے کی بات ہے۔ عجیب اس لیے کہ جب تک ہم جانتے نہیں ہیں۔ کہا میں جو ہے واقعاً جو ہے بہت ذہین ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا تھا اے بہیمن یار، میں ایک کتاب کے جو ایک صفحے کو چند سطریں پڑھنا شروع کرتا تھا کہ جو کیا میں آگے پڑھوں، کہا 40 مرتبہ میں اسے پڑھتا، سولو ہو کے نہیں دیتا، حل ہو کے نہیں دیتا۔ ابو علی سینا سے حل نہ ہو کا کیسے ممکن ہے؟ بہیمن یار کہتے ہیں پھر کیسے آپ سولو کرتے تھے؟ کہا اسی لمحے میں نیت کرتا، شہر کی جامع مسجد کا رخ کرتا، اور جو ہے اس مطلب کو حل کرنے کے لیے، سولو کرنے کے لیے وضو کو انجام دیتا، اسی نیت سے جو ہے نماز 2 رکعت پڑھتا، ابھی سلام کہتا نہیں، وہ جو ہے کتاب کھولتا نہیں، اور وہ سارا حل ہو جاتا۔ اور اس کے بعد ابو علی سینا کہتے ہیں کہ جو ہے میری استاد میری نماز ہے۔ جب ایک عام انسان کہ جو معصوم نہیں ہے، خدا کس قدر جو ہے تعاون کرتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کے معنی یہی ہے، الصلاۃ معراج المومنین کے معنی یہی ہے
کہ میں اور آپ اندرونی پرواز کریں. ائمہ طاہرین سب کے سب اندرونی پرواز کرنے والی شخصیتیں تھیں، اور خداوند عالم نے توفیق فراہم کی. اور توفیق کون سی فراہم کی؟ کہ لوگوں کی رہنمائی کی نسبت جو ہے ان کو شکوک و شبہات سے دور کیا جائے. امام جواد نے یہی کام کیا. ہم جس کی یاد منانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پارٹ میں نے تاریخ کا ایک مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لیکن جو ہے دوسرا اگر پارٹ ملاحظہ کریں تو دوسرے پارٹ کو ملاحظہ کرنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ جو کیا ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کا بھی 3 سے 4 سال کا سن و سال تھا. تاریخ مسعودی کے صاحب مسعودی، تاریخ مسعودی بہترین جو ہے ہسٹری کی کتاب ہے. زکریا ابن آدم کے جو امام ہشتم کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، تاریخ مسعودی ان سے نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ زکریا کہتا ہے کہ جو ہے میں ایک مرتبہ جو ہے 8ویں امام کی خدمت میں تھا. بہت غور سے سنیے گا. کہ ایک مرتبہ جو کیا امام نے جو ہے، امام جواد بھی وہاں موجود تھے لیکن 3 سے 4 سال کا سن و سال تھا. کہ امام رضا نے جو ہے میں نے ملاحظہ کیا، میں نے دیکھا امام رضا کو، امام جواد کو جو کیا دیکھنا شروع کیا. غور سے سنیے گا. کہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے امام رضا نے جو امام جواد کو دیکھنا شروع کیا. امام جواد کی کیفیت کیا تھی؟ کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا ہوا تھا اور چہرہ مبارک جو ہے آسمان کی طرف نگاہ تھی. ان کی چہرہ مبارک آسمان کی جانب تھا. لمبی فکر کی اور اس کے بعد چہرے کو نیچے کیا تو امام رضا نے سوال کیا کہ اے جو ہے ابو جعفر، اے ابو جعفر یعنی امام جواد، کہ اے میرے فرزند، اتنی لمبی سوچ، اتنی لمبی فکر، آخر راز کیا، ریزن کیا ہے اس کا؟ غور سے سنیے گا. مولا نے جواب دیا جس کی یاد منانے بیٹھے ہوئے ہیں. کہے بابا جان، میں اپنی جدہ پر ڈھائے جانے والے مصائب کی نسبت فکر کر رہا تھا کس طرح سے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے. جناب سیدہ کو یاد کر کے جو کیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کس قدر جو ہے کون کون سے مصائب ڈھائے گئے. 3 سال یا 4 سال کا سن و سال ہے. یہ جو کیا ہے دوران زندگی جو ہے امام ہشتم ہے. لیکن اگر بعد کی زندگی کو ملاحظہ کریں تقریباً 17 سے 18 سال ہے. امامت کا دور کہلاتا ہے امام جواد کا. تو ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے تاریخ کے آئینے نے جو کیا بہت ساری چیزوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ان شارٹ جو کہ اگر آگے بڑھ جاؤں گا، آپ کے چاہنے والوں کو ہی جو ہے آپ کے سن و سال کو دیکھ کر جو کیا ہے آپ کی امامت کی نسبت شک، شبہ، اور بہت ہی مختصر الفاظ کے ساتھ امام رضا کے جو کیا ہے برجستہ ترین اصحاب نے جو ہے مل کر طے یہ کیا کہ حج کرتے ہیں اس سال اور اس کے بعد مدینے پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. تقریباً 80 سے 90 فقہا اور اسکالرز جو ہیں پہنچے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر. وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے سب کے نام. اور پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ہے سوال کرنا شروع کیا. البتہ تاریخ یہ رقم کرتی ہے کبھی امام جواد جو ہے اندر روم میں تھے، اپنے کمرے میں تھے. امام جواد کے چچا امام رضا کے جو ہے بھائی وہاں موجود تھے. لوگوں نے کہا کہ جو ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑی ایج کے ہیں یہ امام ہو سکتے ہیں. سوال کیا مگر سوال کے جواب تشفی بخش نہیں ملے. ایسے میں جو امام تشریف لائے ہیں وہی سوال جو ان سے کیے تھے وہی سوال ان سے کیے ہیں، اور ان سے کرنے کے بعد جو ہے تشفی بخش جواب ملے. اور واقعاً جو کیا ہے انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ ایک بچہ اگر خداوند عالم کی توفیق سے امام ہو سکتا ہے تو واقعاً یہ برحق ہے، لیکن اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو تو 100 سال کا بھی انسان ہو جائے، 1000 سال کا بھی ہو جائے، وہ پھر بچہ ہی بچہ ہے، وہ امام نہیں ہو سکتا. یہ جو تھوڑا سا بریفلی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو بغداد میں بلوایا جانا خلیفہ عباسی کے تحت کہ جو مامون عباسی تھا لعنت اللہ علیہ، اس نے بلایا ہے. لیکن جیسے ہی پہنچے مشہور داستان ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے دہرانے کی. پہلی آزمائش امام جواد کی علمی لحاظ سے، غیبی لحاظ سے، روحانی اور معنوی لحاظ سے، کہ مامون کی سواری کا گزرنا، امام جواد کا وہاں پر موجود ہونا اور سوال کرنا شکار کے بعد. اور معصوم نے جو کہا جواب دیا برجستہ، اور مامون نے کہا ہاں واقعاً برحق ہے
کہ اہل بیت کے اولاد میں سے جو ہے کوئی بھی فرزند ایسا نہیں کہ جو اس قسم کا علم رکھتا ہو. واقعاً جو کیا ہے مجھے یقین ہے کہ جو کیا ہے یہ امام رضا کا فرزند ہے. اور فوراً طے کیا، ہم سب جانتے ہیں، جلدی جلدی عرض کروں گا، ام الفضل کے ساتھ کہ جو اس کی بیٹی تھی شادی کرنے کے حوالے سے، مگر حکمران وقت کے جو اصحاب تھے اور جو نزدیک ترین افراد تھے انہوں نے جو کیا ہے اشکال کیا، آبجیکشن لیا. لیکن اس آبجیکشن کو دور کرنے کے لیے مامون نے کیا کیا، اپنے دربار کے اندر ہی جو ہے ایک محفل کو سجایا، اور وہ محفل تھی علمی. یحییٰ ابن اقسم کہ جو زمانے کا جو کیا ہے، جسے آج کل ہم یہ کہیں کہ جو کیا مرجع دینی، وہ مرجع دینی تھا اس زمانے کا ان کے لحاظ سے، کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا اسکالر ہو ہی نہیں سکتا. کہ یحییٰ سوال کرو، تمہیں آبجیکشن ہے کہ اس بچے سے میں کیا سوال کروں. اور جب سوال کیا ہے تو مولا نے جو کیا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سوال کی 11 شکیں نکالی ہیں. محرم کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی دیت کیا ہے، اور فلاں اے ٹو زیڈ. کہ یحییٰ بتلاؤ کا فلاں کنڈیشن میں تھا کہ فلاں کنڈیشن میں، فلاں نوعیت تھی کہ فلاں، 11 شکیں نکال دیں. وہ حیران ہو گیا کہ میں نے آج تک جو کیا ہے اس قسم کی علمی گفتگو کسی سے بھی نہیں سنی، اس قسم کے سوالات. اور فوراً پلٹ کر یہ کہتا ہے تاریخ کے مطابق، کہا کہ جو کیا ہے فرزند رسول آپ خود ہی جواب دیجیے. اب جب جو ہے ثابت ہو گیا، ام الفضل سے شادی ہو گئی. بس زیادہ تاریخ میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اگر جو کیا ہے اس امام کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جان کر بھی اٹھیں کہ جو کیا ہے امام ایسے ہی امام نہیں ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، خدا خود کہتا ہے سورہ سجدہ کے اندر، سورہ انبیاء میں بھی، کہ ہم جو کیا ہے تمہارے درمیان سے جو چند افراد کا انتخاب کرتے ہیں اماموں کے عنوان سے، کہ ان کا کام کیا ہے، یہدون بامرنا. اچھا اب آئیے ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. وہ امر کیا ہے؟ ہر امام یاد رکھیے گا عزیزان من، اپنے وقت کے ساتھ تقاضے جیسے ہوتے ہیں انہی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو کیا ہے جوابات دیتا ہے اور مشکلات کو حل کرتا ہے. اور آپ کی زندگی کو اگر ملاحظہ کریں بریفلی تو عجیب ہے. اچھا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ امام جو ہے بس وہ ایک جا نماز بچھائے ہوئے ہوتا ہوگا اور نماز پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ تسبیح ہاتھ میں ہوگی، اور جو ہے سجدے میں کبھی سر ہوگا، کبھی رکوع میں ہوگا اور کبھی قیام کے عالم میں ہوگا. یہی تصور ہے ہمارا. عزیزان من بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، امام سے زیادہ کوئی بھی انسان ایکٹیو نہیں ہو سکتا کہ جو فعالیت پر فعالیت کرتا. اچھا کیسی فعالیت، کیسی ایکٹیویٹی؟ پولیٹیکلی لحاظ سے اس امام کو دیکھیں برجستہ ٹاپ آف دی لسٹ نظر آتے ہیں. اچھا وہ ٹاپ آف دی لسٹ کیا آپ سب کے سب ہم سے پوچھیں؟ وہ ٹاپ آف دی لسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو کہاں پر جو تعین کیا تھا، کہاں پر مقرر کیا تھا، جانتے ہیں؟ عباسی خلفاء کے، عباسی خلیفہ جو آپ کے دور کے دو تھے، ایک مامون عباسی، ایک معتصم عباسی کے جو بھائی تھا مامون کا. دونوں کی حکومتوں کے اندر دربار کے اندر جو ہے آپ نے اپنے چاہنے والوں کو جو ہے کہا کہ جو کیا ہے دربار سے وابستہ رہو، فلاں جو کیا ہے پوسٹ کے ساتھ فلاں پوسٹ میں، فلاں پوسٹ میں، فلاں پوسٹ میں. کہا فرزند رسول کیوں؟ کہا کہ جو کیا ہے اہل ایمان اور اہل اسلام جو ہے تمہاری ضرورت محسوس کرتے ہیں، تمہیں جو کیا ان کے حق کا دفاع کرنا ہے اندر رہ کر. للہ بتائیے ایک امام کی جس کی نسبت جو کیا ہے مجھ حقیر کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جا نماز بچا کر بیٹھا ہوا ہوگا، اور کہاں جو ہے سیاسی جو ہے ایکٹیویٹی، پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز. یہ سوچ جو ہے واقعاً جو کہ انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ ایک دینی رہبر سیاسی سوچ اور سیاسی سوجھ بوجھ کیسے رکھتا ہے. یہ سیاسی طور پر، پولیٹیکلی طور پر، سوشل لحاظ سے اگر ملاحظہ کریں آپ نے جو کیا ہے بہت بہترین کام انجام دیا. اور وہ بہترین کام کیا ہے؟ یہ جو آج دیکھتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ سنتے ہیں، سناتے ہیں، وکالت کا نظام اور سسٹم. یہ مراجع دینی جو ہے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں اپنے اپنے وکلاء کو جو مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ وکلاء کا جو سسٹم جو ہے وہ امام جواد نے ڈالا ہے. عباسی دور خلافت کے اندر دو عباسی خلیفہ جن کے نام ابھی میں نے لیے ہیں، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا تاریخ کے مطابق کہ جہاں پر آپ کا نمائندہ جو کیا ہے موجود نہ ہو.
کہ جو آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں کو جو کہ شیعوں کو دیکھتا ہو اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہو، نہ صرف پیسہ، نہ پیسہ نہیں، بلکہ جو کیا ان کے روحانی جو کیا مشکلات کو حل کرنا، ان کی ذہنی مشکلات کو حل کرنا، کسی کو بھی جو ہے گرمی کے ساتھ اور غصے کے ساتھ جلال کے ساتھ جواب دینا نہیں ہے، بہت ہی پولائٹلی انداز میں۔ اگر نہج البلاغہ کی طرف جائیں، ٹائم جو کیا ہمارا شارٹ ہے، ورنہ مولا کائنات کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں کہ بصرے کے حاکم کو جو ہے ڈانٹنا اور ڈپٹنا شروع کیا ایک لیٹر کے ذریعے سے، ہم سب جانتے ہیں، کہا اے فلاں ابن فلاں، تمہیں جرأت کیسے ہوئی، تم نمائندے کس کے ہو، تم علی کے نمائندے ہو، تمہیں کیا کس قسم کا جو کیا ہے بیہیویئر رکھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، تم جو ہے سرمایہ داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ جو ہے ناداروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، جب انوائٹ کرو دعوت پر تو جہاں عمراء کو بلاتے ہو، سرمایہ داروں کو بلاتے ہو، غربا کو بھی بلاؤ، فقیروں کو بھی بلاؤ، ناداروں کو بھی بلاؤ۔ خبردار آج کے بعد جو ہے تمہیں جو کیا ہے یہ اجازت نہیں کہ تم علی کے نمائندے ہو اور سرمایہ داروں کو بلاتے ہو اپنے دسترخوان کے اوپر، فقراء کو جو کیا اگنور کر دیتے ہو۔ امام جواد کی بھی یہی خاصیت تھی۔ اور اس کے علاوہ جو کہ اگر ملاحظہ کریں مختلف باطل فرقوں کو جو ہے آپ نے ریجیکٹ کیا، وہ افراد بھی تھے کہ جو خدا کے جسم کے قائل تھے، مولا نے جو کیا دلیل دے کر جو کیا اس کو بھی رد کیا، واقفی مسلک کے دروازے کو بند کیا، یہاں تک کہ جب وہ موقع بھی آیا کہ جب جعلی حدیثیں زیادہ بنائی جانے لگیں، جعلی حدیثیں، اور آپ نے باقاعدہ اس کا کلا کما کیا کہ فلاں جو ہے وہ رسول سے بڑھ کر ہے، فلاں رسول سے بڑھ کر ہے، رسول کی حدیث کے ذریعے سے، کہ یہ ممکن نہیں ہے، آیات قرآنی کے ذریعے سے حوالہ دے کر اس کو ریجیکٹ کیا۔ بس عزیزوں، مصائب پر آنے سے پہلے جو ان حضرت کا جو کیا ہے ایک قول سنتے جائیے، اور وہ قول جو ہے کس حوالے سے، اور آج جو ہے ہمیں بہت ضرورت ہے اس کی، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے قول عزن من، لیکن یہ قول جو کیا ہے سب پر بھاری ہے، اور یہ قول کیسا قول ہے، اور یہ قول یہ ہے کہ یاد رکھیے گا عزن من تمہیدی طور پر 2 جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جو کیا ہے انسان ایک مرتبہ ضرورت مند ہوتا ہے اور ایک مرتبہ جو ہے بے نیاز ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک مرتبہ نیاز مند ہوتا ہے، لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اچھا محتاج کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہ ہو، انسان جو ہے وہ نادار ہو، غریب ہو، اور غریب ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس جو کیا ہے پیسہ نہ ہو، جیب خالی ہو اس کی۔ لیکن کچھ انسان جو ہے بے نیاز ہوتے ہیں، اور وہ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جس کی جیب بھری ہوئی ہو۔ آپ سب کے سب کہیں مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مولانا نے بیان کیا ہے، کہ نیاز مند کون ہوتا ہے اور بے نیاز کون ہوتا ہے، فقیر کون ہے اور امیر کون ہے۔ مولانا نے اس کا جو ہے معیار بیان کیا کہ جو شخص جو ہے ظاہری طور پر تمہیں فقیر نظر آتا ہے لیکن خدا کی نگاہ میں وہ امیر ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ جڑا ہوا ہے خدا کی ذات کے ساتھ۔ مولا فرماتے ہیں، آج کی شب کے صاحب فرماتے ہیں، کہا اپنے آپ کو متمسک کرو اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ کبھی بھی تمہیں جو کہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر جو کیا میرا اور آپ کا اعتماد اللہ سے اٹھ جائے، خدا نہ خواستہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے ایرے غیرے کے سامنے ہم جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہیں، وہ ہمیں ٹکڑا ڈالتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں۔ کہاں پر؟ اس وقت کہ جب جو کیا نہ عزت باقی رہتی ہے، نہ کوئی جو کیا ہے اطمینان قلب ہمیں ملتا ہے، بلکہ ذہنی ٹارچر پر ٹارچر ملتا ہے۔ کہ اگر کوئی اس پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو ایک کام کرے، عین جو کیا ہے نیاز مندی کے عالم میں بے نیاز ہو جائے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جیسے دعائے عرفہ کے اندر سید الشہداء نے فرمایا، جیسے کہیں گے آپ کے اذان کام کریں گے، کہ بارے جسے تو مل گیا اس کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو سب کچھ اس کے پاس ہے، اور بارے جس کے پاس تو نہیں، پوری دنیا اگر اس کے پاس ہو کچھ بھی تو نہیں ہے۔ امام یہی فرما رہے ہیں، ایسا نہ من اگر مجھے اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو جو ہے عزیز رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے جیسے انسان سے پہلے خدا بند عالم کے جو خالق ہے اپنے جیسے انسانوں کا، اس کے در پر جائیں، اس کے در کو کھٹکھٹائیں۔ ادعونی استجب لکم، کہ مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ بس عزیزوں، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ کی شہادت کا سبب کیا بنا؟ امام جواد کی سب جانتے ہیں، تاریخ نے مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں کو نقل کیا ہے۔ ایک تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جو اتھینٹک ہے اس حوالے سے
بات کا جو مطلب ہے وہ تھوڑا اختلاف رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب جو ہے معتصم عباسی کے جو ہے دربار میں جو ایک چور کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے جو ہے دریافت کیا تمام اسکالرز سے، معصوم بھی موجود تھے، امام بھی موجود تھے وہاں پر، سب سے ایک ایک کر کے سوال کیا کہ فلاں بتلاؤ چوری کا حکم جو ہے شرعی طور پر کیا ہے، ہاتھ کیسے کٹیں گے، کہاں سے کٹیں گے، کتنے کٹیں گے، کتنی انگلیاں کٹیں گی، پورا ہاتھ کٹے گا، یہ کونی سے کٹے گا، کیا ہوگا؟ ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل پیش کی۔ اس میں جو کیا ہے ان اسکالرز کے درمیان ایک درباری اسکالر بھی تھا کہ جس کا نام جو کیا ہے تاریخ نے رقم کیا ہے ابن ابی داؤد، بہت نزدیک تھا حاکم سے، اس نے بھی جواب دیا۔ لیکن جو کہ اس کے بعد جو کہ امام تشریف فرما تھے کہ فرزند رسول معتصم کہتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ کہیں گے؟ کہا مجھے معاف رکھو، کہا نہیں آپ سے بھی ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو امام نے جو ہے جب دیکھا کہ جو ہے مجبور کیا جا رہا ہے تو قرآن مجید کی آیات سامنے رکھیں اور شرعی حکم کو بیان کیا۔ شرعی حکم بیان کیا کہ یہ 4 انگلیاں کٹیں گی، انگوٹھا نہیں کٹے گا، اور یہ ہتھیلی اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ المساجد للہ، قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا، کہا کہ جو کہ جتنی بھی سجدے کرنے کی جگہیں ہیں وہ سب اللہ سے جو ہے منسلک ہیں، اللہ سے مربوط ہیں۔ ہمیں جو اجازت نہیں کہ اللہ سے مربوط جو چیز ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ اسے پسند آیا جواب، یہ وہ خوش ہوا اور اس کا جو ہے اجرا ہوا، چور کے جو ہے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں بس خالی۔ ابن ابی داؤد جو ہے وہ پشیمان ہوا اور شرمندہ ہوا بہت زیادہ سب کے سامنے، کہا میں اسکالر اس دربار کا، میرا کہنا نہیں مانا گیا، ان کا کہنا مان لیا۔ اس وقت تو وہ چلا گیا۔ ویری نیکسٹ ڈے، دوسرے دن یا تیسرے دن جو کیا ہے جواب ابن ابی داؤد جو ہے وہ آتا ہے، اور آنے کے بعد جو کیا ہے حاکم کو جو کیا ہے سرگوشی کرتا ہے، وسوسہ کرنا شروع کرتا ہے۔ کہا جانتے ہو اے معتصم، تم نے جس کی حمایت کی وہ تمہارا مخالف ہے، وہ تمہارا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہے، سارے کے سارے شیعہ تمہارے مخالف ہیں اور تم نے اس کی حمایت کر ڈالی، سارے شیعہ خوش ہو گئے۔ اب شیطانی وسوسہ تھا اس کے ذہن کے اندر سما گیا اور اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ تاریخ اب یہاں پر اختلاف کرتی ہے کہ ام الفضل کے ذریعے سے یا تو جو کیا ہے مامون کی بیٹی کے ذریعے سے زہر دلوایا کہ جو اس کی بھتیجی تھی، یا پھر جو ہے ابن ابی داؤد کے ذریعے سے جو کیا ہے زہر دلوایا۔ کہا ہے ابن ابی داؤد لے جاؤ اس امام کو، اس فرزند رسول کو اپنے یہاں انوائٹ کرو کھانے پر، اور کھانے میں جو ہے کچھ جو ہے دے دیا جائے۔ بس عزیزوں وہ زہر دیا گیا اور زہر نے اثر کیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم امام جو ہے دہم سے یہی کہیں گے، 10ویں امام سے، امام علی نقی علیہ السلام سے، اے مولا و آقا آپ اپنے بابا کے سرحانے موجود تھے، آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن پہنایا، آپ نے جو ہے بغداد کی سرزمین کاظمین کے حوالے کیا، مگر آپ ہی جانتے ہیں اور واقعاً آپ ہی جانتے ہیں سن 61 ہجری ہے، آپ کے جد اطہر حسین ابن علی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا یمنقلبون۔ خداوند ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع